امیجن کیجئے ایک شخص جو مکہ کا سردار ہو، دولت، طاقت، اولاد اور قبیلہ سب کچھ ہو، اور پھر آسمان سے فیصلہ آ جائے کہ یہ شخص برباد ہو چکا ہے۔ یہ بات ہے قرآن کی، وہی قرآن جس پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اوپن چیلنج دیا تھا۔ یہ کوئی قرآن نہیں، یہ تو بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ کہانی کسی عام دشمن کی نہیں، یہ کہانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کی، جس کے ظلم و تکلیفوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل توڑ دیا تھا، اور اس کی عورت جسے قرآن نے قیامت تک جہنم کی ایندھن اٹھانے والی کہہ دیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا ایک ایسا چیپٹر ہے جو پروف کرتا ہے قرآن کے معجزاتی ہونے کا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی اسی سورت کے بارے میں جانیں گے، دا سٹوری بیہائنڈ سورت لہب۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سوال ہے جو تمہیں سونے نہیں دے گا۔ یہ ہے مکہ کی سب سے بڑی دشمن، یہ ہے وہ عورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جس راہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہونا ہوتا، وہاں وہ نفرت اور حقارت کے بیج بو دیا کرتی تھی۔ آج اسی گلی سے اس کا گزر ہوگا۔ اس نے سمجھا تھا کہ وہ نور کو کانٹوں سے روک لے گی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ کانٹے تو پھول کے راستے روک سکتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو نہیں۔ آئیے جانتے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے اس دور کو، جب مکہ کی گلیوں میں نفرت اور سرمایہ داری کا نشہ اپنے عروج پر تھا۔ مکہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ طاقت کا دارالحکومت تھا، یہ تجارت کی شاہراہ تھا، یہ قریش کی سرداری کی علامت تھا۔ ہر طرف اونٹوں کے قافلے، سونے اور چاندی کی تجارت، قبائلی اتحاد، خانہ کعبہ کی خدمت، اور انہی سب کے درمیان ایک نام سب سے زیادہ گونجتا تھا، ابو لہب۔ لوگ اس کے نام سے راستہ بدل لیتے، فیصلے اس کی آنکھ کے اشارے سے ہوتے، غرور اس کے لہجے میں بولتا تھا۔ ابو لہب کا مطلب ہی آگ کا شعلہ تھا، چہرہ سرخ، مزاج تیز، زبان زہر کی طرح۔ اس کے پاس بے پناہ مال، مضبوط قبیلہ، طاقتور اولاد، مکہ کی سرداری، سب کچھ تھا۔ وہ کہتا تھا میرا مال مجھے بچا لے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے غرور جب حد سے بڑھے تو انسان خود اپنی قبر کھودتا ہے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اس نے آپ کا بچپن، سچائی اور ایمانت داری دیکھی تھی۔ پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا۔ آپ سچے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ محمد ہیں۔ لیکن جب نبوت آئی تو مسئلہ سچ نہیں بلکہ اقتدار تھا۔ کبھی سوچا ہے سب سے خطرناک دشمن باہر نہیں گھر کے اندر ہوتا ہے؟ اور اصل میں یہ کہانی اسی دور سے شروع ہوتی ہے جب مکہ کی فضاؤں میں پہلی بار لا الہ کی صدا گونجی۔ اس وقت کوئی ناشتہ کر رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا۔ صفا کے پہاڑوں پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہری سانس لی اور زور سے پکارا، یا صبا، یعنی خطرہ آ رہا ہے، سنبھل جاؤ۔ وہ دن تاریخ میں دفن نہیں ہوا، وہ دن قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا،
اے میری قوم، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر چھپا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا تو پھر میں تمہیں عذاب الہی سے خبردار کرتا ہوں۔ ایک رب کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہاں کا ماحول بدل گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے، اور اس ہجوم میں دو چہرے ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ اتر آیا تھا، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل۔ اچانک ابو لہب چیخ اٹھا، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ ابو لہب نے انتہائی بدتمیزی کی، اور یہ ایک جملہ تھا جس نے قیامت تک کا فیصلہ لکھ دیا۔ اس لمحے زمین خاموش رہی مگر آسمان بول اٹھا۔ اللہ پاک نے اسی لمحے سورۃ لہب نازل فرمائی جس میں ابو لہب کی تباہی کی خبر دی گئی۔ ترجمہ، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی۔ ذرا سوچو، انسان ہو اور اللہ اعلان کر دے یہ برباد ہو چکا ہے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا جو پھر اسی دن سے اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا، جہنم کا عذاب۔ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ بازار میں ان کا مذاق اڑاتا، لڑکوں کو ان کے پیچھے پتھر مارنے کے لیے بھیج دیتا۔ 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ اس دوران آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور اللہ پاک کا حکم ہوا، اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی دشمنی اب عروج میں بدل چکی تھی۔ ام جمیل مکہ کے طاقتور سردار ابو سفیان کی بہن تھی، جسے دنیا ابو سفیان کے نام سے جانتی تھی۔ اس کے گلے میں ہر وقت ایک قیمتی ہار چمکتا رہتا تھا، لیکن اس کا دل اس سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ ہر رات جب مکہ کے سب لوگ سو جاتے، یہ بدبخت عورت رات کے اندھیرے میں کانٹے چنتی اور ان سب راستوں پر بچھا دیتی جن راستوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے یا کسی دوسرے کاموں کے لیے گزرا کرتے تھے۔ وہ بدبخت عورت گالیاں دیتی، سازشیں کرتی۔ قرآن نے اس کو یوں کہا، وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے جو دنیا میں آگ بھڑکاتا ہے، وہ آخرت میں خود ایندھن بنتا ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی آپس میں ہنستے اور کہتے، دیکھنا محمد کی باتیں ختم ہو جائے گی۔ وہ سورت سنتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے۔ یہی قرآن کا معجزہ تھا۔ پورا مکہ جانتا تھا اگر ابو لہب ایک بار بھی ایمان لے آتا تو قرآن معاذ اللہ غلط ثابت ہو جاتا، لیکن وہ مرا اور ایمان نہ لایا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ ابو لہب ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، جسم پر زخم، لگاتار بدبو، گلتا ہوا جسم، لوگ اس سے دور بھاگنے لگے۔
दोस्त गायब, औलाद पीछे। जिससे लोग डरते थे, अब लोग इससे नफरत करने लगे। अबू लहब मर गया, 3 दिन तक इसकी लाश गलती सड़ती रही, मगर कोई गुस्ल देने को तैयार नहीं, कोई कंधा देने को तैयार ना था, कोई कब्र खोदने और इसको हाथ लगाने को तैयार ना था। 3 दिन तक लाश पड़ी रही। आखिरकार दूर से लकड़ियों से धक्का देकर एक गड्ढे में फेंक दिया गया, ऊपर पत्थर डाल दिए गए। ये था मक्का के सरदार का इबरतनाक अंजाम। गरूर में चलने वाली औरत, एक दिन गले में रस्सी, कंधे पर लकड़ियां, पांव फिसला, रस्सी खींची और खामोशी। कुरान का वादा पूरा हुआ। सोचो जरा, अगर नबी का चच्चा अल्लाह के अजाब से ना बच सका तो हम किस गिनती में है। ये कहानी माजी की नहीं, ये अंजाम की वार्निंग है। अगले हिस्से में हम देखेंगे ये कहानी आज के इंसान पर कैसे लागू होती है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा।